बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है उसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं और उनके जो नुकसानात हैं वो इतना बड़ा बोझ है पाकिस्तान के बजट के ऊपर कि ये पाकिस्तान का जो बजट है वो इनके दबाव के नीचे दब के रह जाएगा। और ये टैक्स नेट में अगर इजाफा भी हो जाए तो ये जो लॉसेस हैं ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आज गुजारिश करते हैं अपने दोस्त वकार गिलानी साहब से कि आएँ इसके डिटेल में जाकर एनालाइज करने की कोशिश करें कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जी गिलानी साहब। जी, ये आपने बड़ा ही एक अहम मेरा ख्याल है कि पॉइंट रेज़ किया है कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ आवाम की आसान ज़ुबान के लिए कि सरकार के जो बड़े बड़े मलकियती इदारे हैं उनके आप नुकसानात की बात कर रहे हैं कि वो मुनाफा बख्श नहीं रहे हैं। मुझे याद है ये बड़े अरसे से ये कोशिश चलती आ रही है और IMF की भी एक डिमांड है, IMF की शर्त है ये कि इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए, इनको आप संभालें। ये जो वाइट एलिफेंट आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं इसमें कई दफ़ा कोशिश की गई कि इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। स्टील मिल की तो मेहताब साहब बहुत ही एक लंबी कहानी है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ किया जाना था, फिर नहीं किया जाना था, फिर जाना था, फिर नहीं जाना था, फिर अब कुछ अरसे से हम PIA का सुन रहे हैं। अभी हमने ये सुना है कि रिसेंटली कोई रिपोर्ट भी आई है सरकार की कोई इस बारे में, उस बारे में कोई मालूमात हैं तो वो जी मैं आपको बताता हूँ सर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक रिपोर्ट 2020-21 और 21-22 की, ये जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ है ये IMF की एक शर्त थी। चूँकि आपको पता है कि IMF की इसी शर्त के तहत पाकिस्तान का कर्ज़ा 11 जनवरी को अप्रूव होना है, तो उससे पहले ये शर्त थी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। सही। ECC ने उसकी अप्रूवल दी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। उसमें मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 10 जो बड़े इदारे हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं जी, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अच्छा जी, उसके लॉसेस हैं। उसके बाद पावर सेक्टर के लॉसेस सबसे ज़्यादा है ओवरऑल, तकरीबन 330 अरब रुपए के नुकसानात हैं। ये उसके बावजूद है कि 660 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने। तो अगर वो सब्सिडी की अमाउंट भी शामिल करें तो ये 1000 अरब रुपए का नुकसान है सीधा सीधा। अच्छा, इसमें ये पूरी तरह से पावर सेक्टर के लॉसेस इस तरह से समझ नहीं आएंगे। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उनको समझने के लिए किस तरह के इंकशाफात उस रिपोर्ट के अंदर है। जो तीसरा सबसे बड़ा इदारा है जो लॉस के अंदर है वो PIA है। उसके लॉस भी जो सरकार रिपोर्ट कर रही है, फिर मैं आपको कहूँगा, वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। अच्छा जी। तो ओवरऑल जो लॉसेस हैं मैं आपको बताऊँ, पावर सेक्टर के अगर आप सिर्फ देख लें 1000 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो टॉप 10 वाली वो कौन सी कंपनीज हैं, पहले उनको आप गिनवा दें ज़रा। सर जी, पावर सेक्टर के अंदर पेस्को सबसे बड़ा सही, उसका लॉस है, जो नेट लॉस उसका वो भी कुछ 100 अरब रुपए से ज़्यादा का है। आप ये देखें कि ये जो पावर सेक्टर के ऑपरेशनल लॉसेस हैं उनके अंदर पता है कितना इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले में, यानी 21 के मुकाबले में 22 के अंदर कोई 2000% से ज़्यादा। ये पावर सेक्टर डुबो देगा। नहीं, मैं आपको बट बताऊं, इनका जो सारी लॉसेस वाली कंपनीज हैं, 10 आपने कहा बड़े इदारे हैं, इन 10 बड़े इदारों का आगे हल क्या तजवीज़ किया गया है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ये एक मुश्किल फ़ैसला है। मुश्किल फ़ैसला ये है कि सरकार को इन इदारों, सरकार का काम इदारे चलाना नहीं है, ये फैक्ट्रियाँ चलाना, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना, ये सरकार का काम नहीं है। तो सरकार को इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। ये जो पावर सेक्टर है ये बड़ा यूनिक है। इसके 2 हल हैं, या तो 1990-95 के बाद जो वर्ल्ड बैंक
کے تحت ہم نے سو کالڈ انبنڈلنگ اور ریفارمز شروع کی تھیں. یہ ریفارمز کا ورڈ پھر میں آپ کو بتاؤں برا ہے. اس کا مطلب ہم نے الٹا لیا ہوا ہے. یا تو ہم واپس واپڈا پہ چلے جائیں یا اس پاور سیکٹر کو مکمل طور پہ پرائیویٹائز کریں. ہم نے جینکوز اور ڈسکوز بنا دیں واپڈا کو انبنڈل کر کے, لیکن ابھی تک ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا. اس پورے سیکٹر سے جان چھڑانی پڑے گی. اور اس میں اتنے بڑے مفادات ہیں, سیاسی لوگوں کے بھی, بیوروکریٹس کے بھی, ٹیکنوکریٹس کے بھی, اور یہ جو پاور سیکٹر کے امپلائیز ہیں ان کے بھی. اور سیکیورٹی کے بھی معاملات ہیں, ظاہر ہے. میں سمجھتا ہوں یار یہ ملک نہیں چل سکتا اس اتنے بڑے سیکٹر کے لاسز کے ساتھ. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, پوری ان کی بیلنس شیٹ سامنے نہیں آتی, ان کی چوری چکاری بالکل کلیئر نہیں ہوتی. یہ 1000 ارب تو سامنے ہے نا. اس کے لاسز پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہیں, اور ڈیفنس بجٹ ہے 1800 ارب. ان کے لاسز اگر ایکچوئل میں دیکھا جائے اور اس کا صحیح طرح سے آڈٹ کرایا جائے تو یہ اس طرح سے 1800 ارب روپے سے زیادہ کے لاسز ہیں. لیکن حل کیا تجویز کیا گیا؟ میں بار بار وہی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. حل تو اس میں دیکھیں, یہ رپورٹ بیسیکلی حل اس کے اوپر نہیں ہے. یہ ایک رپورٹ اس کام کے لیے ہے کہ ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ بنایا جائے گا منسٹری آف فائنانس کے اندر, تاکہ ان اداروں کے بارے میں جو ڈیلیڈ ڈیسیژنز ہیں اس کو ختم کیا جائے, اور یہ جو کمرشل ادارے ہیں ان کو کمرشل بنیادوں پہ چلایا جائے. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, یہ سرکار نہیں چلا سکتی, ان سے جان چھڑائیں. ہاں, لیکن جان چھڑانا بھی تو مشکل کام ہے. دیکھیں, بالکل ہزاروں مشکل, لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین ہیں یہاں پہ, اور اتنا کثیر تعداد میں سرمایہ, بینیفٹ, سارا کچھ لگا ہوا ہے. تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. تو ریفارمز بھی اتنی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اسی سول سروس کے ساتھ, اسی بیوروکریسی کے ساتھ, اسی سارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ریفارمز بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک انتہائی میرا خیال ہے کہ سب سے ایک کراس روڈ ہے, چوک ہے, جس پہ اب پاکستان کی جو فائنانس منسٹری یا مقتدرہ کھڑی ہوگی آنے والی حکومت کی, جناب ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. ہر حکومت میں آپ کو یاد ہے جب ہم قرضہ لینے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوالات آتے ہیں, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, وعدے ہوتے ہیں, پھر وہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, پھر معاملات پس و پیش میں چلے جاتے ہیں, پھر حکومت ڈاواں ڈول ہوتی ہے, پھر نئی حکومت آتی ہے, پھر وہ سوچتی ہے. یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے سامنے اتنے بڑے چیلنجز ہیں. 2 چیلنجز ہمیشہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں. ایک تو ٹیکس, دوسرا یہ پاور سیکٹر, یہ انرجی سیکٹر پورا. انرجی سیکٹر میں صرف یعنی ایک چیز نہیں ہے, بجلی اور گیس, اور تیسرا بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, پانی. یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ بھی ہمارا انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے. واٹر ٹیبل نیچے ہو رہا ہے. جی, یہ 3 اتنے بڑے چیلنجز ہیں آنے والی حکومت کے پاس, اور آف کورس لا اینڈ آرڈر وہ پھر چیزیں تو پھیلتی جائیں گی. لیکن یہ جو 2 ایشوز ہیں, اور آج ہم پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ اس کا حل نکالنا پڑے گا. یہ اسٹیٹس کو حل نہیں ہے. میں آپ کی بات کا یہ جواب دے سکتا ہوں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ نظام اس طرح سے چلتا رہے, تو اب آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں تو بڑے شہروں کے اندر بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ تو دیکھیں, اور جو گاؤں ہیں اس کا میں کوئی حساب کتاب نہیں بتا سکتا. وہ تو دیکھیں ابھی گرمیاں بھی آگے آنی ہے. خیر, اور یہ سردیوں میں ہو رہا ہے. پاور پلانٹ میں ایک وہ خرابی بھی ہوئی تھی, ٹرپنگ. لیکن نہیں, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے نا. اس کی اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ہائیڈل کم ہو جاتا ہے دسمبر کے دوران یا جنوری کے دوران, تو ایک پلان بنتا تھا. اس پلان میں گیس کو ڈائیورٹ کیا جاتا تھا. لیکن گیس کی بھی شارٹیج ہے. پھر آپ کو پتہ ہے بہت سارے تھرمل اسٹیشن جو ہے وہ بند ہوتے ہیں صفائی کے لیے. تو کئی طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شارٹیج سردیوں میں ہوتی ہے. نہیں, اور بھی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اسی وجہ سے گورنمنٹ اونڈ تھرمل پاور پلانٹس کے پیسے ابھی 200 ارب روپے منسٹری آف فائنانس نے جاری کی ہے, 146 ارب اس کے لیے اور 54 کے الیکٹرک کے لیے, تاکہ یہ تھرمل کی جو بجلی ہے وہ پیدا کی جا سکے. گیس کی ایک پلان بننا چاہیے تھا. کیئر ٹیکرز, جن کو میں چیئر ٹیکرز کہہ رہا ہوں, یہ تنقید تو کر رہے ہیں
سب کے اوپر کرتے ہیں. پرائم منسٹر بولتے بہت ہیں, نہیں وہ اب تو جانے والے ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے, کام نہیں کر رہے. ارے وہ نگران ہے, وہ جانے والے ہیں, وہ انہوں نے اب کیا کام کرنا بھائی ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے ہیں. یہ بجلی کا کرائسس آ رہا ہے, یہ نہ ہو الیکشن والے دن بجلی نہ ہو. یہ بات خیر لمبی ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں جب انہوں نے نوٹس لیا تھا بلوں کا, میٹنگ ہوئی تھی, پھر 2 میٹنگیں ہوئی تھیں, پھر کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. کچھ نہیں, انہیں پتا ہے کچھ نہیں ہونا, اس لیے وہ نوجوانوں سے گپ شپ کرتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی یونیورسٹی جا کے. صحیح ہے جی. اور وہ کہتے ہیں میں تو جانے والا ہوں. صحیح ہے جی. تو ہم بھی میرا خیال ہے اب پھر چلتے ہیں. میرا خیال ہے ہم بھی اجازت ہی لیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے وی لاگ کو نہ صرف دیکھیں, کرٹیکلی انالائز کریں اور اس پہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں موٹیویٹ رکھے گا کہ ہم تسلسل کے ساتھ اس کام کو جاری رکھیں. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.